بیٹا تھوک دے، بیٹا نکالتے، اما شعورتا انا لا ناکل صدقہ. اے میرے پیارے بچے، تو نبی کا نواسا ہے، تو آل محمد میں سے ہے، تو نبی کے اہل بیت میں سے ہے، تو نبی کے گھر والوں میں سے ہے. کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ بیٹا اس کھجور کو منہ سے نکال دے. 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی حلال و حرام کے درمیان فرق سکھا رہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتا رہے. او لوگوں، آپ نے اپنے بچوں کو کب بتایا کہ حلال حرام میں کیا فرق ہے؟ کسی شاعر نے کہا، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، مٹے ہائے ہوتی بچے رام لال. حرام اور حلال کا چتا چھوڑ دی، پیسہ آنا چاہیے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، جب یہ پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو قرآن کی یہ آیت بھی سنو، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور بندے کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بندہ کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھ کو رسوا کر دیا، تو نے مجھ کو ذلیل کر دیا، اے اللہ میرے کاروبار کی برکت کہاں چلی گئی، میرے پیسے کی برکت کہاں چلی گئی. کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اے میرے بندے تو یتیموں کی عزت نہیں کرتا تھا، تو یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تو دوسروں کی وراثت کو کھا جاتا تھا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. محبت کرو مال سے میرے ساتھ، اتنی محبت کرو. مال سے محبت نیچرل ہے، پیسہ کسی کو برا نہیں لگتا ہے. مال سے محبت، اللہ نے قرآن میں کہا مال سے محبت ہوتی ہے انسان، لیکن مال کی محبت میں اتنے اندھے نہ بن جاؤ کہ حلال و حرام بھول جاؤ میرے پیارے ساتھ. اس لیے سود اور بیاج کی جتنی شکلیں سماج میں لائے ان سے اپنے دامن کو بچاؤ. جھارکھنڈ کے کچھ علاقوں میں جانا ہوا، وہاں عورتوں کو ایک لون دیا جائے، بندھن لون، پتہ نہیں آپ کیا چل رہا ہے، وہ عورتوں ہی کو ملتا ہے. اور بینک والا آئے گا، عورت سے ہی ملاقات کرے گا، وہی اسی سے قسط لے گا، اور بڑا چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ 10,000 20,000 کا اماؤنٹ بینک سے بیاہ پر مسلمانوں کو. ارے مسلمان، جب تو شادی بیاہ پہ کروڑوں خرچ کر سکتا ہے، تیری شادی بیاہ میں ناچ گانے پر لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، جہیز پہ لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، بارات پہ لاکھوں خرچ ہو رہا ہے. اگر تو چاہے تو اپنے غریب مسلمان بھائیوں کے سپورٹ کے لیے، اس کی مدد کے لیے، تو بغیر سود اور بغیر بیاج کے تو کیا تو اس کو ادھار کے رقم نہیں دے سکتا، قرضہ؟ ارے بہت، اگر تجھے ڈر لگ رہا ہے تو کوئی گارنٹی لے لے، کوئی چیز گارنٹی بھی لے لے، بطور ضمانت کے لے لے، مگر اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو بغیر بیاج کے، بغیر سود کے ادھار دے، تیرے مال میں انشاءاللہ. میرے پیارے ساتھیوں، سود کے اس عذاب سے اپنے سماج کو بچائیں. ایک سوال بہت عام طور سے کیا جاتا ہے کہ بینک میں ہم جو پیسہ رکھتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ، اس پہ ہم کو انٹرسٹ ملتا ہے، اور ہر سال کسی بینک کی طرف سے 4%، کسی کی طرف سے 5% انٹرسٹ ملتا ہے. اس پیسے کا ہم کیا کریں، یہ سوال ہے. کچھ علماء نے تو یہ کہا کہ اس پیسے کو ہمیں چھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے 1 لاکھ روپیہ بینک میں جمع کیا، ہمارا 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ پر جو انٹرسٹ آ رہا ہے، بینک جانے، بینک کے کام کرنے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. مگر یہ جواب پریکٹیکل نہیں، کیونکہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. اگر آپ اس پیسے کو اکاؤنٹ میں چھوڑے رہے تو اور بیاج آئے گا، بیاج پر بیاج آئے گا، اور وہ پیسہ بینک میں رہے گا، بینک اس کو یوز کرے گا، بینک اور اس سے بیاج کمائے گا. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اس پیسے کو ہمیں استعمال کرنا ہے. اب کہاں استعمال کرنا ہے، یہ ایک مسئلہ. کچھ علماء نے یہ کہا اس کو پبلک ویلفیئر کے کام میں لگا دینا چاہیے. لوگوں کے عام استعمال میں، جیسے راستہ بن رہا ہے، گلی بن رہی ہے، روڈ بن رہا ہے، وہاں پہ وہ پیسہ لگا دیا جائے. کہیں لیٹرین بن رہا ہے، شوچالیہ بن رہا ہے، وہاں لگا دیا جائے. مگر یہ بات بھی محل نظر ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ سڑک، شوچالیہ، راستہ، گلی، یہ سب ہمارے یوز کی چیزیں ہیں. جب ہم سود اور بیاج کو حرام مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پیسے سے بنے ہوئے راستے پر ہم تو چلیں گے، پھر وہ مسئلہ آ جائے. اس پیسے کا کیا کیا جائے؟
تو اکثر علماء نے جو سلفی علماء ہیں اہل حدیث علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو کسی بھی ضرورت مند کو دے دیا جائے. کوئی بھی غریب آدمی ہے, ضرورت مند آدمی ہے اور اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اس کو ہم سود کی رقم دے سکتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان. اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پیسہ ہمارے لیے حرام تھا تو اپنے مسلمان بھائی کو کس طرح سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں کبھی کبھی کسی چیز کی ملکیت چینج ہونے سے حکم چینج ہوتا ہے. پیسہ ہمیں بینک میں اکاؤنٹ میں ملا, انٹرسٹ کے طور پہ ملا, بیاج کے طور پہ ملا, ہمارے لیے وہ پیسہ حرام تھا اور حرام ہی رہے گا. لیکن وہ پیسہ اگر ہم نے کسی غریب آدمی کو دے دیا, اس لیے دے دیا کہ وہ پیسہ استعمال میں آ جائے, وہ پیسہ اگر بینک میں رہے گا تو بینک اس کو یوز کرے گا. ہو سکتا ہے غلط جگہوں پر یوز ہو, ہمارے اور آپ کے خلاف یوز ہو, تو بینک میں چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور پیسے کو اپنے اوپر استعمال کرنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ بیاج کا پیسہ ہے. لیکن اگر ہم کسی غریب آدمی کو دے دیں اس نیت سے کہ بس پیسہ استعمال, ہمیں کوئی ثواب کی نیت نہیں رکھنا ہے, ثواب ملے گا صرف اس نیت سے کہ اس کے کام میں. اور خاص طور سے ہمارے ملک میں بہت سارے بے قصور لوگ ہیں جو جیل میں ہیں, ان کے کیس کے لیے پیسہ چاہیے, ان کو رہائی, ان کو قید کی رہائی سے آزاد کرانے کے لیے پیسہ چاہیے, وہاں پہ آپ یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی ضرورت مند آدمی ہے, غریب آدمی ہے, دوا علاج کے لیے پریشان ہے, ڈاکٹروں نے لوٹ مار مچا کے رکھی ہے, وہاں ایک بڑا اماؤنٹ اس کو چاہیے, وہ غریب آدمی آپ اس کو وہاں پہ وہ پیسہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ وہ پیسہ اس کے لیے حرام نہیں ہوگا کیونکہ ملکیت چینج ہوگی. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے, زکات کا حقدار ہے, اس کو کسی پیسے والے آدمی نے زکات کی رقم دی اور پھر اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور اس غریب آدمی نے اسی زکات کی رقم سے جو پیسہ اس کو ملا تھا اسی پیسے سے اس نے عقیقہ کیا اور دعوت دی, اور میں اس کا پڑوسی تھا تو کیا میں اس کے گھر میں دعوت جا کے کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا؟ اب کوئی بولے صاحب تو زکات کا پیسہ ہے, تو زکات کا پیسہ اس کے لیے تھا, میرے لیے زکات کا پیسہ تھا. تو جیسے یہاں پہ ملکیت چینج ہونے سے حکم چینج ہوا, اسی طریقے سے بیاج کا پیسہ اس غریب آدمی کو اگر ہم دے دیں گے تو وہ اس کے حق میں بیاج نہیں ہے, تو اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے, مگر ہاں یہ کوئی صدقہ نہیں ہے, اس پر کوئی ثواب کی نیت نہیں ملے گی. یہ ایک فتویٰ ہے جو بہت سارے علماء نے دیا ہے اور یہ فتویٰ دلائل کے اعتبار سے دلائل کی روشنی میں مضبوط معلوم ہوتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اگر سود کے متعلق کوئی اور سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو, ابھی میں 5-10 منٹ یہاں موجود ہوں, آپ سوال بھیجوا سکتے ہیں, میں انشاءاللہ جواب دوں گا. جاتے جاتے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, چونکہ رات کافی ہو رہی ہے, سردی کا موسم ہے, دھیرے دھیرے آپ حضرات بھی سردی کی وجہ سے اب پہلو بدل رہے ہیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مدرسہ کلیہ صفیہ البنات جو ایک نیا ادارہ آپ کے علاقے میں ہے, کم وقت ہوا ہے اس ادارے کو کھلے ہوئے, اور کم وقت میں اس ادارے میں بڑے اچھے اور ماہرین اساتذہ کی زیر نگرانی ایک اچھا تعلیمی معیار قائم کیا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس ادارے